قوم سبا یمن کے علاقے کی یہ قوم ہے۔ اس کو سورہ سبا میں بھی ذکر کیا اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو ملکہ بلقیس کا ذکر ہے وہ اسی قوم کی ملکہ تھی۔ ان کو اللہ نے ظاہری اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ یہ پرانے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے لوگ ہیں، اور ان پر جو آزمائش اور پریشانی یا عذاب یا ناراضگی جو متوجہ ہوئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ یہ قوم سبا اس طرح اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ بلدتن طیبہ، پاکیزہ علاقہ عطا کیا۔ پاکیزہ ظاہری لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، سکون و راحت کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ پاکیزہ تھا۔ ایسا پاکیزہ کہ اس پورے علاقے میں کوئی موذی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر باہر سے کوئی کیڑا مکوڑا اس علاقے میں چلا جاتا، پہنچ جاتا تو مر جاتا تھا۔ اس حد تک پاکیزہ علاقہ تھا۔ اس وقت کے بادشاہوں نے اللہ کی مشیت مدد سے، اس وقت ان کے پاس یکے بعد دیگرے 13 پیغمبر علیہ السلام بھی آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیم باندھا، اور ڈیم بڑا کامیاب ہوا۔ اس کے 3 راستے رکھے، وقت ضرورت پہلا، پھر پانی کم ہو جائے تو پھر دوسرا، پھر پانی کم ہو جائے تو تیسرا، اور پھر اس کے نیچے حوض تھے، بڑے چھوٹے ڈیم، ان میں 12 نہریں جاری کی ہیں اپنے ملک کے مختلف علاقوں کے لیے، جو حسب ضرورت ان کو پانی مہیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ہم نے قوم سبا کی رہائش میں نشانیاں رکھی ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، اب پہاڑ کے درمیان جب ڈیم باندھا، یہ دونوں پہاڑ لمبے کئی میلوں تک جا رہے ہیں، درمیان میں نہر جاتی ہے، اس سائیڈ میں بھی باغوں کی قطار ہو گئی، اس سائیڈ میں بھی باغوں کی قطار ہو گئی، اور ہر طرح کے باغات، میوجات، پھل، اناج، حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹوکرا لے کر ان باغوں کے نیچے سے تھوڑا دیر چلتا تھا تو خود بخود ہی وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ اور حکم کیا تھا؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ پھل سے میوجات اللہ نے تو نہیں کھانے، وہ تو پاک ہے، تمہارے لیے ہیں، بس شکر بجا لو۔ بلدتن طیبہ، جو میں نے بتایا کہ بہت زیادہ صحت مند علاقہ تھا، اور موذی جانور بھی وہاں زیادہ ہوتے ہیں، سانپ وغیرہ یہ چیزیں، کہ جس علاقے کی فضا میں یا زمین میں زہریلے مادے زیادہ ہوں۔ جو علاقہ جتنا صاف ہوگا، اس کا موسم اچھا ہوگا، ہوا اچھی ہوگی، تو یہ موذی جانور وہاں نہیں ہوتے، ہوں بھی تو ان کا زہر نہیں ہوتا۔ اور حکم تھا شکر بجا لو، لیکن یہ چونکہ زمانہ یہودیوں کے بعد کا ہے، وہی اثرات تھے ان پر، کہنے لگے کہ یہ ہر وقت راحت ہی راحت ہے، عجیب چیز ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے جو سفر کے راستے تھے ان پر بھی عجیب و غریب اپنی نعمتیں عطا کی تھی۔
ان کا علاقہ اکثر شام کی طرف مطلب کاروبار کے لحاظ سے تھا، تو پیدل سفر تھے، تو جتنا بندہ دن کو پیدل چل سکتا ہے اس لحاظ سے آگے اللہ نے ایک گاؤں آباد کر دیا۔ آرام کرو، ریسٹ کرو، کھاؤ پیو، نیند پوری کرو، نہاؤ دھو، صبح تازہ دم ہو کے اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہ اگلی منزل کے لیے روانہ ہوتے، شام کو جب تھک جاتے وہاں ایک اور گاؤں آباد کر دیا۔ انہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مہربانی ہے۔ کہنے لگا باعد بین اسفارنا، ہم کوئی سفر کرتے ہیں نہ اس میں تھکتے ہیں، نہ اس میں کپڑے میلے ہوتے ہیں، نہ اس میں ڈاکوؤں کا ڈر ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان بودھ ہونا چاہیے، ہمیں تھکاوٹ لگنی چاہیے، پیاس لگنی چاہیے، بھوک لگنی چاہیے، ڈاکوؤں کا ڈر ہونا چاہیے، رہائش صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنے لگے، جیسے بنی اسرائیل کا من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو کہنے لگے اتستبدلون الذی، ہمارے لیے قصہ ہا فوم ہا و عدس ہا و بصل ہا، لہسن ہونا چاہیے، پیاز ہونا چاہیے، دالیں ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، ہر روز گوشت آسمان سے نازل ہوتا ہے اور کریم کھاتے ہیں، لہسن پیاز ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا نا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اگر اکتائے گئے تھے گوشت کھا کھا کر تو خدا کے مرضی پر چھوڑتے نہ کہ اللہ پاک یہ کوئی کھانا تبدیل کر کے دے دیں، یہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، خود ہی درخواست کی کہ لہسن پیاز چاہیے۔ بنی اسرائیل کا حسن انتخاب دیکھیں، جب خدا سے مانگا تو کیا مانگا۔ تو یہ بھی ایسے ہی کہنے لگے جی کہ ہمارا راستہ لمبا ہونا چاہیے، اس میں تھکاوٹ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے تو اوپر حکم دیا یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب وہ پیغمبر بھی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، وہ بھی دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ بعد میں یہ آہستہ آہستہ فطرت کے زمانے میں بگڑنے لگ گئے، بگڑنا شروع تو ہو ہی گئے تھے۔ فطرت کا زمانہ اس کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس درمیان میں علاقہ جو 570 سال کے لگ بھگ ہے، اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس میں یہ پیغمبر بھی اب نہیں ہے، اور زیادہ جب رزق آ جاتا ہے، زیادہ باغ، زیادہ رزق، زیادہ صحتیں، تو بندے کی تربیت صحیح نہ ہو تو پھر اکڑ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ عموماً جن کے پاس رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، حساب نہیں ہے نا، وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھلے مسلمان ہو، مسجد تو ان کو نظر ہی نہیں آتی، کوئی نیکی بھی اور نظر نہیں آتی، اور کوئی مولوی ان کے سامنے اتفاق سے چلا جائے تو ناک بھی چڑھاتے ہیں، اور ہیں بھی مسلمان۔ تو یہ پیسہ رزق زیادہ آ گیا، اکڑنے لگ گئے۔ یوں دعائیں تو پہلے ہی کر رہے تھے، تو پھر آہستہ اس علاقے میں کوئی موذی چیز نہیں آ سکتی تھی، حتیٰ کہ ڈیب کو چوہے لگنے لگ گئے، عذاب کی شکل میں۔ چوہے ویسی عذاب ہے، اور یہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ ہے، مطلب یہ اسلام آباد والے بڑے گنہگار ہیں، توبہ وابہ صحیح نکالیں، یہاں چوہوں کی آبادی ہے۔ تو وہ سوراخ ہونے لگ گئے، آہستہ آہستہ وہ نعمت ان سے چھن گئی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ڈیب ہم نے توڑ دیا، ختم ہو گئی ساری عیش و عشرت،
باغات بہہ گئے، ویران ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس کی جگہ پر کانٹے والے درخت پیدا ہو گئے اور جھاڑیاں پیدا ہو گئیں۔ ہم نے کہا یہ تمہاری ناشکری کا بدلہ ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تمہارے کفر اور ناشکری کی وجہ سے یہ ہو گیا اور سب ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ سمجھدار تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چوہے وغیرہ اور اس طرح کے حالات شروع ہو گئے ہیں، یہاں تو موذی چیز آتی تھی تو مر جاتی تھی، تو دو قبیلے اوس اور خزرج کے یہ یہاں سے پہلے سے ہی اندازہ لگا کے خانہ بدوش ہو گئے، نکل گئے اور جا کر مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت مدینہ طیبہ میں عرب دو قبیلے آباد تھے، وہ ان میں سے ایک اوس اور خزرج، یہ وہی قبیلے ہیں جن میں سے یہ حضرات ہیں سارے، حسان ابن ثابت ہے، حضرت کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ ہیں جنہوں نے باغ ہدیہ کیا تھا وغیرہ، معاذ، سعد بن معاذ ہیں، سعد بن جبل ہیں، معاذ بن جبل ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، یہ بڑے بڑے حضرات جو مدینہ طیبہ کے عرب قبیلے تھے، یہ اوس اور خزرج تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہی ساتھ دیا۔ پتہ نہیں اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہاں سے بچایا بھی ہے۔ فَآرَزُوا، پھر ڈیم ٹوٹ گیا اور سارا کچھ ہو گیا، اور یہ ظلم و زیادتی کی، پھر انہوں نے راستہ بھی پر امن نہیں رہا۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق، ہم نے ان کی یہ جو پوری رویداد ہے ایک کہانی بنا دیا کہ یہ ایسے ہم نے نوازا تھا، انہوں نے ایسی ناشکری کی، پھر ہم نے ان سے وہ رزق کی نعمتیں، وہ سکون کی نعمتیں، وہ موسم جو ہر وقت معتدل رہتا تھا، وہ نعمت ہم نے ان سے چھین لی ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے۔